تقدم ولدی. امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک سے تقریباً 12 کلومیٹر کی مسافت پر حضرت اون ابن عبداللہ کا مزار شریف ہے. حضرت اون اور ان کے بھائی محمد امام حسین کی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صاحبزادے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. جفاکار تقدم ولدی. دنیا بھر سے زائرین حضرت اون کے روضہ مبارک پر آتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف پاکستانیوں کو اصل قبر یعنی سرداب میں جانے کی اجازت ہے. اهلا وسهلا بالزائرين الكرام، نستقبل تبرعاتكم لاعمار المزار الشريف. اور اس خصوصی اجازت کی وجہ روضہ مبارک کی تعمیر میں پاکستانیوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرداب میں ایک تختی نصب کی گئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. میرے انصار ذریعہ مبارک سے اگر ہم دائیں جانب پیچھے کی طرف جائیں تو سرداب کا راستہ یہیں سے جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں نیچے سرداب میں جہاں پر حضرت اون ابن عبداللہ کی اصل قبر مبارک ہے. چکی تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بیسمنٹ میں اترے ہیں اور یہ سرداب اس کو کہتے ہیں، بیسمنٹ ہے یہ. 1400 سال گزر چکے ہیں واقعہ کربلا کو، لیکن اس کی جو نشانیاں ہیں وہ آج بھی باقی ہیں. حق کو کسی صورت سے بچا لیں ہم لوگ، کیوں کسی اور پہ اس بار کو ڈالیں ہم لوگ، کیوں نہ یہ معرکہ خود آپ سنبھالیں ہم لوگ. کھینچ کر نیام سے تلوار تقدم ولدی، کربلا ہو چکی. اور جناب محمد جب جہاد کے لیے امام حسین کی اجازت سے، اپنی والدہ کی اجازت سے جہاد کے لیے نکلے تو دونوں شہزادے کیونکہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے شاگرد تھے، دونوں نے پشتوں کے پشتے لگا دیے، صفوں کی صفیں الٹا دی. کربلا کے 72 ستاروں میں سے 2 ستارے پسران بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں جن کے نام اون و محمد ہیں. اون و محمد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نواسے اور حضرت جعفر طیار کے پوتے تھے. جب حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ چھوڑا تو اون و محمد ان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن جیسے ہی امام حسین نے مکہ سے رخت سفر باندھا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دونوں صاحبزادوں کو لیے امام علی مقام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اون و محمد کو ماموں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب جب کہ آپ جا رہے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو میری درخواست ہے کہ میرے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جائیں. روایات میں ہے کہ اس وقت حضرت اون کی عمر تقریباً 13 سال اور حضرت محمد کی عمر تقریباً 11 یا 12 سال تھی. اون و محمد حربی امور میں اپنے ماموں حضرت عباس کے شاگرد تھے. روز عاشور اون و محمد کبھی حضرت علی اکبر، کبھی حضرت قاسم اور کبھی حضرت عباس کے ہمراہ حملوں کا جواب دیتے رہے. جب بھی دونوں بھائیوں میں سے کوئی دشمن کو زیر کرنے میں کامیاب ہوتا تو داد تحسین کے لیے حضرت عباس کی طرف دیکھتا، جس پر عباس علمدار مسکرا کر دیکھتے اور سر ہلا کر فخر کا اظہار کرتے. اور عمر ابن سعد گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تم سے قابو میں نہیں آ رہے. تو سپاہیوں نے جواب دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ بنو ہاشم کے جوان ہیں.
دونوں بھائی میدان جنگ میں کچھ ایسی جانبازی سے لڑے کہ عمر سعد لعین پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جوان کون ہے؟ ایسے تو میں نے علی کو لڑتے دیکھا ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ علی کے نواسے ہیں تو اس نے سپاہیوں کو کہا کہ دونوں کو چاروں طرف سے گھیر کر مارا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ دونوں کو زیر کرنا ممکن نہ تھا۔ ان لوگوں نے ایک حکمت عملی اپنائی کہ ان دونوں کو جب تک جدا نہیں کیا جائے گا تم ہمیں اور کمک بھیجو، جب تک انہیں جدا نہیں کر پائیں گے تب تک ہم انہیں قابو نہیں پا سکتے۔ تو ان لوگوں نے ایک حکمت عملی کے تحت دونوں کو جدا کر دیا اور ان کو کربلا سے باہر کی طرف دھکیلا، اور محمد جو ہے وہ کربلا کی طرف رہ گئے، اور محمد کی شہادت کربلا میں اندر یعنی جس جگہ سے ہم آئے ہیں وہاں پہ ہوئی ہے، تو یہ بھی کربلا منطقہ کربلا ہی ہے۔ یوں دونوں بھائیوں نے ماں سے کیا وعدہ پورا کیا اور علی کے نواسوں نے محمد کے نواسے پر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ اب ہم اصل قبر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں گے 1400 سال پرانی قبر ہے۔ جفاکار تقدم ولدی، چاروں جانب سے ہے یلغار، تقدم ولدی، ہوتی ہے تیروں کی بوچھار، تقدم ولدی، زد پہ ہیں سب میرے انصار، تقدم ولدی۔ تقدم ولدی، وقت یہ وہ ہے کہ تلوار اٹھا لیں ہم، غم نہیں اس کا کہ یہ لاڈلے قربان ہوئے، عید ہے آج کے بھائی پہ یہ قربان ہوئے۔ صورت سے بچا